علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ایک پرانے ہندوستانی سلطنت کی ہے جو آج کی دنیا کے نقشے پر شاید صرف ایک یادگار کے طور پر باقی ہے، مگر ایک زمانے میں یہ سلطنت اپنی عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ کہانی ایک لڑکی چاندنی کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی اور اس کی زندگی ایک غیر معمولی سفر پر تھی۔ چاندنی کا گاؤں ایک چھوٹا سا قریبی علاقہ تھا جہاں لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی اور ہاتھ کے کام کرتے تھے۔ چاندنی کے والدین کسان تھے اور ان کی زندگی سخت محنت سے گزرتی تھی۔ چاندنی کا دل ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کے لیے مچلتا رہتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے گاؤں کی تقدیر بدل دے، لیکن اس کے پاس وسائل یا کوئی طاقتور رابطہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑتی رہی۔ ایک دن چاندنی کو ایک بزرگ جادوگرنی نے بتایا کہ اس کے اندر ایک خاص طاقت ہے جو صرف اس کے خوابوں کی تکمیل کے لیے مخصوص ہے۔ جادوگرنی نے کہا، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو کسی بھی لڑکی میں نہیں، مگر تمہیں اس کا استعمال سیکھنا ہوگا۔ تمہارے دل میں جو خواب ہیں وہ تمہیں صرف تمہارے عزم، حکمت اور محنت سے پورے کرنے ہوں گے۔ چاندنی نے اس بات کو دل سے لگایا اور اس نے اپنی تقدیر بدلنے کا عہد کیا۔ اس کے خواب صرف اپنے گاؤں کو بہتر بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک ایسا حصہ بننا چاہتی تھی جس کا نام ہر زبان پر ہو۔ چاندنی کے گاؤں کے قریب ایک بڑی سلطنت تھی جس کا حکمراں بادشاہ راجہ راہل تھا۔ راجہ راہل ایک بلند پایہ جنگجو اور حکمران تھا جس کی سلطنت بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ اس کی سلطنت میں بہت سی چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھیں اور راہل کا منصوبہ تھا کہ وہ پورے شمالی ہندوستان پر اپنا قبضہ کر لے۔ اس کے لیے اس نے جنگی طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی فوج روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ چاندنی نے فیصلہ کیا کہ وہ راجہ راہل سے ملاقات کرے گی اور اس کے سامنے اپنے خواب اور نظریات رکھے گی۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور ایک دن اپنے گاؤں سے نکل کر راجہ راہل کی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا مقصد صرف اپنی سلطنت کو بچانا اور راجہ راہل کے عزائم کا مقابلہ کرنا تھا۔ چاندنی کا سفر بہت طویل تھا اور اس کے راستے میں کئی مشکلات آئیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہاری۔ اس کے دل میں ہمیشہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے محبت تھی اور وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھی۔ آخرکار چاندنی راجہ راہل کے دربار تک پہنچ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ موقع زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ راجہ راہل کی عظمت اور طاقت کو دیکھتے ہوئے چاندنی نے خود کو مضبوط رکھا۔ راجہ راہل نے چاندنی کو دربار میں مدعو کیا اور اس سے پوچھا، تم کیوں آئی ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ چاندنی نے جرأت کے ساتھ جواب دیا، میرے گاؤں کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہم خود اپنی تقدیر کے مالک ہیں۔ آپ کا عروج ہماری تباہی کا سبب نہ بنے۔ ہم لڑیں گے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ نے ہماری آزادی چھینی تو ہم اپنی حفاظت کے لیے لڑنے کو تیار رہیں گے۔ راجہ راہل نے چاندنی کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کی غیر معمولی حوصلے اور عزم کو پہچانا۔ وہ جانتا تھا کہ چاندنی جیسے لوگوں کی طاقت کو کبھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے چاندنی کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی ہے تو اسے جنگ کے میدان میں آنا ہوگا۔ چاندنی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور وہ دونوں کے درمیان جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ دو مختلف دنیاؤں کا تصادم تھا۔ ایک طرف راجہ راہل کی فوج جو طاقتور اور بے رحم تھی، اور دوسری طرف تھی چاندنی کی فوج جو اپنی محبت، عزم اور حکمت سے لڑ رہی تھی۔ چاندنی نے اپنی فوج کو نہ صرف جنگی حکمت عملی سکھائی، بلکہ اس نے انہیں اپنی آزادی اور عزت کی اہمیت بھی بتائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی فوج میں طاقت نہیں تھی، مگر ان کے دلوں میں وہ قوت تھی جو راجہ راہل کی فوج کو شکست دے سکتی تھی۔ جنگ کے میدان میں چاندنی اور راجہ راہل کا سامنا ہوا۔ لڑائی بہت سخت تھی اور دونوں طرف کے سپاہی جان لڑا رہے تھے۔ چاندنی کی حکمت اور اس کی فوج کے عزم نے ایک غیر متوقع موڑ لیا۔ راجہ راہل کی فوج تھکنے لگی اور چاندنی کی فوج کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخرکار چاندنی کی فوج نے راجہ راہل کی فوج کو شکست دے دی اور راہل نے اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ اس نے چاندنی کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا، تمہاری طاقت تمہارے دل میں ہے اور تم نے ہمیں وہ سبق دیا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ تم نے اپنی قوم کو بچایا اور تم نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی طاقت صرف خون یا تلوار میں نہیں بلکہ دل میں چھپی ہوتی ہے۔ چاندنی نے راجہ راہل کی باتوں کو سنا اور اس نے کہا، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی آزادی اور محبت کے لیے لڑ سکیں۔ چاندنی کی فتح نہ صرف اس کے گاؤں کے لیے تھی بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک سبق تھی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی طاقت محض جسمانی نہیں بلکہ انسان کے دل میں چھپی ہوتی ہے، جو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے۔ چاندنی کا خواب پورا ہوا اور اس کی کہانی ہمیشہ ہندوستان کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔